علماؤں نے طرح طرح کے بہانے تراشے ہوں گے، الزامات لگائے ہوں گے، یہ ساری داستان انجیل میں بیان ہوئی ہے، معلوم ہو جاتی ہے۔ گروہ اور فرقے کم و بیش وہی تھے جو ہمارے ہاں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جگہ جگہ انجیل کو اگر پڑھیں تو اس میں دیکھیں گے کہ فریسیوں نے یہ کہا، یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فریسیو۔ تو یہ فریسی کون ہے؟ یہ بالکل اہل حدیث ہے، یعنی ہمارے ہاں جو اہل حدیث نقطہ نظر کے لوگ ہیں، جس طریقے سے وہ روایتوں کے ساتھ تمسک کرتے ہیں اور شریعت کے ظاہر کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جس کی ایک مثال خود ظاہریہ کا نقطہ نظر ہے، جس کے ایک بڑے جلیل القدر امام ابن حزم ہوئے ہیں، تو یہ نقطہ نظر کم و بیش ان کا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جس طریقے سے آپ فقی لوگوں کو کہتے ہیں، احناف ہیں، شوافے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے نمائندے تھے وہ فقیہی کے لفظ سے تعبیر کیے گئے۔ انجیل میں بھی ان کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے ان کو بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو روایتوں کے منکر تھے، یعنی ٹریڈیشنلسٹ نہیں تھے بلکہ اپنی کوئی تعبیر پیش کرتے تھے، ان کے لیے صدوقی کا لفظ آتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہی نمائندے ہیں جو ہر دور میں پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اگر آپ اس پہ غور کر کے دیکھیں تو اس میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کسی چیز کے اندر اتریں گے، اس کی حکمت دریافت کریں گے، اس کے باہمی ربط کو محسوس کریں گے، چیزوں کو ظاہر سے اٹھا کر اس کی حقیقت کی طرف لے جائیں گے، ان کے باہمی ربط سے پورے نظام کو سمجھیں گے۔ ہمارے ہاں اس کی نمائندگی مثال کے طور پر شریعت کی تعبیر کے بڑے بڑے لوگوں میں سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاں ظاہر الفاظ بڑی اہمیت اختیار کر لیتا ہے اور وہ چیزوں کو اجزاء میں بھی قبول کر لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے باہمی ربط اور حکمت کو سمجھ کے قبول کریں۔ تو اس کی نمائندگی ہمارے ہاں امام شافعی، امام ابن حنبل کرتے ہیں۔ یعنی یہ چیز ہے کہ جو انسانی فطرت کے لحاظ سے، اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر خواص کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے، لیکن عوام کا مذہب اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، کوئی سیاسی عوامل کام نہ کرے، تو زیادہ تر اہل حدیث ہوگا۔ یعنی یہ چیز کچھ انسان کے معاملات ہی سے متعلق ہے، ایسی ہی واقع ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھیے نا کہ اس وقت کیا صورتحال ہوئی کہ حنفی مذہب کو بڑے پیمانے پر تائید حاصل ہو گئی عباسی اور اموی خلافت کے بعد پیدا ہوا، لیکن عباسیوں کی بڑی تائید حاصل ہو گئی، اور عباسیوں کی تائید ہی نہیں حاصل ہوئی، اس کے بعد عثمانیوں کی تائید بھی حاصل ہو گئی۔ تو سیاسی لحاظ سے گویا ایک بہت بڑی سلطنتیں ہیں جو پشت پناہی کرتی رہیں، سارے قاضی انہی کے مقرر کیے گئے، چیف جسٹس انہی کے ہاں سے انتخاب کیا گیا۔ تو یہ معاملات ایک لمبے عرصے تک، صدیوں تک جب اس طرح چلتے رہے تو اس کے نتیجے میں یہ مذہب زیادہ مقبول ہو گیا، زیادہ لوگ حنفی قرار پائے۔ ورنہ اگر لوگوں کو بالکل عام طریقے پر چھوڑ دیا جائے تو جو میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے وہ معاشرے کی تصویر بن جائے گی۔ یہ کچھ انسان کی فطرت کا معاملہ ہے۔ تو یہ تمام گروہ وہاں بھی موجود تھے، اسی طرح موجود تھے، ان کے نام مختلف تھے۔ وہاں آپ کو صدوقی کا نام ملے گا، وہاں آپ کو فریسی کا نام ملے گا، وہاں آپ کو فقیہوں کے لفظ کے ساتھ سیدنا مسیح علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ